حبیب اجمی حبیب فارسی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی پیدائش بغداد میں 29 مارچ 738 عیسوی کو ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بصری کے مرید تھے اور پہلی صدی ہجری کے مشائخ تصوف میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ شروع میں بڑے مالدار تھے اور سودی کاروبار کیا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت حسن بصری کے ہاتھ پر توبہ کی اور سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی۔ آپ کی زوجہ محترمہ گندھا ہوا آٹا رکھ کر پڑوس سے آگ لینے گئیں تاکہ روٹی پکائیں۔ آپ نے وہی آٹا اٹھا کر سائل کو دے دیا۔ جب وہ آگ لے کر آئیں تو آٹا ندارت آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے اس آٹے کے متعلق پوچھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آٹا تو میں نے خیرات کر دیا ہے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا سبحان اللہ، یہ تو اچھی بات ہے، مگر ہمیں بھی تو کچھ کھانے کے لیے درکار ہے۔ اتنے میں ایک شخص نے آپ رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر دستک دی اور آپ کی خدمت میں بڑی مقدار میں گوشت اور روٹی پیش کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا دیکھو تمہیں کس قدر جلدی لوٹا دیا گیا ہے، گویا روٹی بھی پکا دی اور گوشت کا سالن بھی بھیج دیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے آپ سے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت کی اور یہ مشورہ دیا کہ آپ گوشہ نشینی اختیار کرنے کی بجائے خورد و نوش کے لیے بھی کچھ کما کر لائیں۔ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی کا مشورہ سن کر فرمایا تم بالکل فکر نہ کرو، میں صبح سے مزدوری پر جاؤں گا اور تمہارے لیے کافی کچھ کما کر لاؤں گا۔ چنانچہ جب دوسرا دن ہوا تو آپ جنگل کی طرف نکل گئے اور ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے سارا دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیا۔ جب شام ہوئی تو گھر آئے، بیوی نے آپ سے مزدوری طلب کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج جس کی مزدوری کی ہے اس نے معاوضہ نقد نہیں ادا کیا، لیکن تم بالکل فکر نہ کرو، میں کل لے آؤں گا۔ جس کی میں نے مزدوری کی ہے وہ ایسا سخی ہے کہ بغیر مزدوری مانگے بھی دے دیا کرتا ہے۔ چنانچہ جب اگلا دن ہوا تو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ پھر جنگل میں جا کر سارا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ رات کو جب گھر واپس آئے تو بیوی نے مزدوری کا تقاضا کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم فکر نہ کرو، میں اس سے اکٹھی مزدوری لے لوں گا، کیونکہ مجھے ہر روز اس سے مزدوری طلب کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اب میں 10 دنوں کے بعد اس سے مزدوری طلب کروں گا۔ آپ کی بیوی نے یہ جواب سن کر خاموشی اختیار کر لی اور بڑی تنگی کے ساتھ 10 دن گزارے۔ جب 10واں دن بھی گزر گیا اور حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کی طرف واپس چلے جا رہے تھے، دل میں سخت شرمندگی اور بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ سوچ رہے تھے کہ آج 10 دن گزر گئے ہیں، میں نے تو اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ 10 دنوں کے بعد مزدوری لے کر ضرور آؤں گا، مگر آج پھر حسب سابق خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ یہ سوچتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کے گھر بھیجا جس نے ایک بوری آٹا اور ایک بھنی ہوئی بکری حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کی بیوی کو دے دی۔ اس شخص کے جاتے ہی ایک دوسرا شخص آیا، اس نے شہد اور گھی کا ایک مشکیزہ دے دیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے 30,000 دینار کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے شوہر جس کے ہاں مزدوری کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اسی نے بھیجی ہیں، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اب آپ حبیب رحمت اللہ علیہ کو کہہ دیں کہ اگر وہ اور زیادہ محنت سے کام کریں گے تو اس کو اور بھی زیادہ مزدوری ملے گی۔ رات کا